آج کی اس میٹنگ کو جو بھاگیداری پریورتن مورچہ کے کنوینر جناب بابو سنگھ کشواہا صاحب نے بلائی، میں آپ کا بھی اور بابو سنگھ کشواہا صاحب کا بھی، بابو جی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مورچہ بنتا ہے تو کامیابی کے بعد وہ ایک سال تو رہتا ہے، کچھ مہینے سال، مگر جب چناؤ میں اس کو کامیابی نہیں ملتی تو بھارت کی سیاست کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بہت سے مورچے بکھر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر میں بھاگیداری پریورتن مورچہ کے تمام جو اध्यکش پارٹی کے ہیں جو آج یہاں پر موجود ہیں، ہم کو کامیابی نہیں ملی چناؤ میں، مگر مورچہ بکھرا نہیں، مورچہ آج بھی برقرار ہے اور کل بھی برقرار رہے گا۔ اور میں اس کا صحرا، اس کو ذمہ دار میں ہمارے بابو سنگھ کشواہا صاحب کو دیتا ہوں کہ انہوں نے جب مجھ سے رابطہ کیا، مجھ سے بات کی اور کہا کہ ہم کو اس طرح کی میٹنگ بلانا ہے، آپ کو آنا ہے، تو میں نے کہا بالکل آؤں گا، کیونکہ یہ ہمارا اخلاقی فریضہ بنتا ہے کہ ہم آپ تمام کا شکریہ ادا کریں۔ ہمارا یہ اخلاقی فریضہ یہ بھی بنتا ہے کہ آپ بھی ہم تمام ذمہ داروں کی طرف سے جس وِدھان سبھا سے آپ آئے ہیں وہاں کے تمام جنتا کو آپ ہمارا سلام اور ان کا شکریہ ہماری طرف سے پہنچائیں۔ ہم کو کامیابی نہیں ملی، یقیناً اس بات کی ہم کو تکلیف ہے، مگر یہ جنتا کا، عوام کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور ایک پارٹی کو دوبارہ ستا دی، ہم اس فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔ اب مجھے کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے، یقیناً میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، یقیناً ہم میں بھی کوئی کمزوریاں نہیں ہوں گی، اور بحیثیت کے مجلس اتحاد المسلمین ایک سپاہی کے ہم ان کمزوریوں کو دور کریں گے، اور جو آپ کی تجاویز ہیں، جو آپ کے مشورے ہیں، اس کو کھلے دل سے ہم اس کو قبول بھی کریں گے، اور اگر اس میں معقولیت ہے تو یقیناً اس کو اپنائیں گے۔ مگر یاد رکھیے، نتیجہ ہماری مرضی کے برعکس آیا، ہم جیسا نتیجہ چاہ رہے تھے نہیں آیا، مگر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوشش نہیں کی۔ ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے بہت محنت کی، آپ تمام نے بڑی محنت کی۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، مایوسی کے قریب آئے مت کیجیے، کیونکہ سیاست میں، راجنیتی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ آج ہم کو کامیابی نہیں ملی، اگر یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کے تمام لوگ مل کر رہیں گے اور اپنی اپنی پارٹی کی کمزوریوں کو دور کریں گے، جنتا کے درمیان میں رہیں گے، جنتا کی تکلیف کو، جنتا کی آواز کو اپنے طریقے سے اٹھاتے رہیں گے، اپنے سنگٹھن کو مضبوط کرتے رہیں گے، تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آج تھوڑی سی ہمارے چہروں پر، ہماری پریشانیوں پر جو فکر کی نشانیاں ہیں، ایک دن آئے گا کہ 5 سال کے بعد یہی جگہ پر ہم آپ ملیں گے اور اس جگہ پر آپ کے ودائے بیٹھے رہیں گے۔ تو ہم کو آپ کو محنت کرنا ہے، جستجو کرنا ہے۔ زندگی ایک سفر ہے، اور سفر میں مسافر پھٹ کر نہیں بیٹھ جاتا۔ ابھی ہماری منزل ہم کو نہیں ملی ہے، ابھی لمبا سفر باقی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ جب ودھان سبھا کے چناؤ ہو رہے تھے، میں اس وقت بھی عوام کے اور جنتا کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہا تھا
کہ میں बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ सिर्फ चुनाव के लिए नहीं ठहरा हूं, मैं चुनाव के बाद भी बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ ठहरा। मैंने कहा कि हमारा मजलिस का बाबू सिंह कुशवाहा साहब और तमाम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जो पार्टियां शामिल हैं, हम सिर्फ 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए एक साथ जमा नहीं हुए, बल्कि मैंने ये कहा था कि ये हमारा मोर्चा आने वाले उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव या नगर पंचायत चुनाव होंगे, हम लोग उसमें भी साथ रहेंगे। 2024 में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, अगर आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की राय रही तो इंशाअल्लाह ताला 2024 के लिए पार्लियामेंट के चुनाव में हम लोग साथ मिलकर रहेंगे, मुकाबला करेंगे। और आपसे मैं ये उम्मीद और गुजारिश करता हूँ कि हमको मिलकर काम करना है, क्योंकि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा क्यों बनाया गया? भागीदारी परिवर्तन मोर्चा इसलिए बनाया गया कि कमजोर और मजलूम आवाम को उनको उनका हिस्सा मिले, सामाजिक न्याय हो सके। ये एक बुनियादी उसूल के तहत भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को बनाया गया। अगर कोई ये समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय हो चुका है, मैं इसको नहीं मानता। अगर कोई ये कह रहा है कि मजलूमों से इंसाफ हो चुका है, मैं हरगिज़ इसको नहीं मानता। ये जंग है जो जमहूरियत के लोकतंत्र में हमको लड़ना है, और हमको कामयाबी उस वक्त ही मिलेगी जब भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को जनता का और आशीर्वाद मिलेगा और हमारे विधायक कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में जाएंगे। ये हम कमजोरों की, पिछड़ों की, बेजुबानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम इस लड़ाई में बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ उनका साथ देते रहेंगे। मैं आपसे यही बताना चाहूंगा कि मैंने अपने विधानसभा के जो हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, आपको याद होगा और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को भी याद होगा कि मैंने कई मुकामात पर अपने भाषण में जब जनता से हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को वोट देने की अपील कर रहे थे, तो मैंने बार बार ये कहा था कि याद रखिए, अखिलेश यादव समाजवादी और कहा कि आप ये कैसे कर रहे हैं, आपको कैसे मालूम ये? तो मैं उस वक्त भी कहा था कि देखो ये लोग नहीं हरा पाएंगे भाजपा को, इनमें इतनी ताकत नहीं है। मगर जो लोग सामाजिक न्याय के खिलाफ थे, जो लोग मजलूमों को इंसाफ दिलाने के खिलाफ थे, जो बेजुबानों को ताकतवर बनाने के खिलाफ थे, उन्होंने शगुफा छोड़ दिया कि भीड़ आ रही है, भीड़ इतनी भीड़ आ रही है कि कभी नहीं आई। मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश है 21 करोड़ का प्रदेश है। अगर 21 करोड़ के प्रदेश में भीड़ नहीं आएगी तो क्या किसी और प्रदेश में भीड़ आ रही? मगर ये लोग जनता को धोखा दिए और ये कहकर वोट हासिल किया कि हम भाजपा को रोक सकेंगे। मेरी तकारीर के वो तमाम जुमले आज भी यूट्यूब पर दस्तयाब हैं और हम सच साबित हुए। जिन अवाम ने मासूम बनकर जो वोट का इस्तेमाल अपना किया समाजवादी के लिए, आज मैं उनसे अपील कर रहा हूं, बड़े इखलास के साथ और इंकिसारी के साथ उनसे अपील कर रहा हूं कि आप सोचिए कि आपको क्या हासिल हुआ। आप जिस मकसद के तहत अपने वोट का इस्तेमाल किए थे, क्या आपको उसमें कामयाबी मिली? नहीं मिली। मैं पुकारता रहा और जनता को बताता रहा कि 2014 देख लो, 2017 देख लो, 2019 देख लो, आप ये तमाम नाकाम साबित हुए। दोबारा गलत फैसला मत कीजिए और नतीजा वैसे ही निकला जिसका मुझे खदशा था और डर था। खैर, हम इसकी इज्जत करते हैं, ये जनता का, आवाम का फैसला है। मगर मैं यहां पर ये बात तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये
ایک جن سبھا نہیں ہے، یہ بھاگیداری پریورتن مورچہ کے ذمہ داروں کا اجلاس، ایک میٹنگ ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو 2014 میں بھاجپا کو نہیں روک سکے، جو 2017 میں نہیں روک سکے، 2019 میں نہیں روک سکے، اور 2022 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا حال ہو گیا۔ اگر آپ سماجوادی پارٹی کو جتنے بھی ان کے ودھائک اگر جیتے ہیں، میں پھر سے وہ کہہ رہا ہوں بات جس پر سماجوادی اور تمام ظالموں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے جھولی بھر بھر کر جو ووٹ خیرات میں کی ہے، اسی وجہ سے سماجوادی کے 100 سے زائد ودھائک جیتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ کیا آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ میں آپ کے ذریعے سے ان عوام سے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اگر گھر کے سامنے طوفان ہے تو پہلے اپنے گھر میں چراغ کرو، اگر گھر کے باہر خطرہ ہے تو گھر کی دیواروں کو مضبوط کرو۔ ہم کیا کہہ رہے تھے کہ اگر تم کو باہر خوف ہے کہ تم کو کوئی حملہ کرنے کا تو تم اپنے گھر میں محافظ کو پیدا کرو۔ آج ہم کو وہی کام کرنا ہے، ہماری دیواروں کو مضبوط کرنا ہے، گھر میں جو موجود ہے ان کو طاقتور بنانا ہے، تاکہ جب ہم اپنے گھر کو بچائیں گے تو ہم طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ سماجوادی پارٹی آنے والے دنوں میں اور کمزور ہوگی انشاءاللہ، اور ہم اپنا کام کریں گے۔ میں مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہی کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں مایوس نہیں ہوں، میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا کام محنت کرنا ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ہمارا کام اپنی غلطیوں کو سدھارنا ہے، ہمارا کام اور اخلاص اور نرمی سے پیش آنا ہے۔ اگر ہم میں کوئی سختی تھی تو اس میں اور نرم ہو کر عوام کا دل جیتنا ہے، اور یقیناً آنے والے دنوں میں ہم اتر پردیش کی جنتا کا دل جیتیں گے، ان کے پاس جائیں گے، مگر بھاگیداری پریورتن مورچہ رہے گا۔ بھاگیداری پریورتن مورچہ اتر پردیش کی جنتا کے درمیان میں رہے گا۔ میری آپ تمام سے یہ اپیل ہے کہ آنے والے نگر پنچایت کے چناؤ میں اپنی اپنی پارٹی کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی پارٹی کے ذمہ داروں کو اس چناؤ میں کامیاب کر سکیں، اور اتر پردیش کی بی جے پی کی سرکار کے خلاف ہم پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر ان کے غلط فیصلے ہوں گے ہم یقیناً صدائے احتجاج بلند کریں گے۔ ہم ہر اعتبار سے بی جے پی کی مخالفت کرتے رہیں گے، مگر میرا سوال آج کی اپنی اس تقریر میں ان لوگوں سے ہے جو ہم سے آ کر کہہ رہے تھے کہ بی جے پی کو سماجوادی کے لیے ہرا سکتے۔ مجھے یہاں پر ایک شاعر کا شعر یاد آ رہا ہے۔ اس شاعر نے کہا تھا کہ بڑا شور سنتے تھے، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ اور ہم قوم اور ملت کے ذمہ داروں سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں، جو آپ نے مہم چلائی تھی کہ بھاجپا کو ہٹانا ہے، اویسی یہ ہے، اب سب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بلوں میں جا کر چھپ چکے ہیں، سناٹا جاری ہے، مگر آج ہماری زبانیں آج بھی کہہ رہی ہیں، ہم آج بھی حرکت کر رہے ہیں۔ اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تمام لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آپ کا جمع ہونا ہم تمام کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے۔ آپ کا تمام کا یہاں پر جمع ہونا مجھے یقین ہے کہ ہم کو اس چناؤ میں کامیابی نہیں ملی، مگر کل جو آنے والا دن ہوگا وہ ہمارا ہوگا، بھاگیداری پریورتن مورچہ کا۔ تو میں آخر میں بابو سنگھ کشواہا صاحب کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم میٹنگ کو کال کی۔ میں اپنی پارٹی کے تمام ذمہ داروں سے اور بھاگیداری پریورتن مورچہ کی جتنی پارٹیاں ہیں ان کے تمام
नेताओं से, उनके मेंबर से अपील करूंगा कि मुत्तहिदा तौर पर काम करिए, इख्तिलाफात को और आगे मत बढ़ाइए। अभी हमारा सफर जारी है, अभी और बहुत से नसीब व फराज का हमको सामना करना पड़ेगा, मगर मैं उत्तर प्रदेश को आता था, आता हूं और आता रहूंगा। मैं सिर्फ चुनाव के तक नहीं आया हूं, और अगर हमारे मुखालिफिन ये समझ रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी या भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा नहीं आया, तो मुझसे कहना चाह रहे हैं कि हम फैसलों को देखकर हमारे हौसले पस्त नहीं हो जाते। हमको जब तक हमारी मंजिल नहीं मिलती, हमारा काम लड़ना है, जिद्दोजहद करना है, कोशिश करना है। और तारीख ये बताती है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर कामयाबी मिली, बाबू सिंह कुशवाहा साहब मेरी इस बात को तस्दीक करेंगे कि मान्यवर काशीराम ने 10 साल मेहनत करने के बाद बीएसपी को मुकाम हासिल हुआ। बड़ा अफसोस होता है कि बीएसपी को जो आज उत्तर प्रदेश में एक मुकाम था, आज जो उनका हाल हो चुका है, जो जिम्मेदार बीएसपी के लोग मेहनत करके उस मुकाम पर लाए थे, आज बीएसपी का हाल देखकर बड़ी तकलीफ होती है। मगर खैर, हमारा काम ये है कि हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितनी पार्टियां हैं, हम अपने तमाम साथियों के हौसलों को बुलंद रखें, उनके हौसलों को और आगे बढ़ाएं, और आने वाले नगर पंचायत के चुनाव की तैयारी करें। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जब कभी भी मुझे बुलाएंगे, माने मेरी पार्टी से हटकर बाबू सिंह कुशवाहा साहब कहीं पर भी आप बोलेंगे कि आओ, तो मैं यकीनन आपके साथ था और साथ रहूंगा। बहुत